السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام عابد ہے اور میں آپ کا انگلش لیکچرر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 9 اور یونٹ ہے ہماری یونٹ 6۔ ٹائٹل ہے ہمارا مدر ٹو سن۔ یہ ایک پوئم ہے جو آپ کے فرسٹ ایئر کے لیسن میں یا آپ کے فرسٹ ایئر کے بک میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ پوئٹ کون ہے، لکھی کس نے ہے؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پوئم کو لکھنے والے کو پوئٹ کہتے ہیں اور کتاب کو یا ایسے کو یا سٹوری کو لکھنے والے کو اتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پوئٹ، لینگسٹن ہگز نام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس میں مین پوائنٹس کیا ہے، مین پوائنٹس آف دا پوئم کیا ہے؟ A mother advises to her son، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، telling him the reality of the world۔ نمبر 3، the world is too harsh with human beings۔ فرسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں، a mother advises to her son۔ اس پوئم کا مین جو مقصد ہے یا اس کی مین جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ماں اپنے بچے کو نصیحت کرتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ لائف جو ہے یہ آسان نہیں ہے۔ پھر ان کو ایک ایگزامپل دیتی ہے کہ لائف گزارنا اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک عام سیڑھیاں ہوتی ہے جس پر آپ آسانی سے چڑھ سکتے ہو یا آسانی سے نیچے اتر سکتے ہو، بلکہ لائف کی جو سیڑھیاں ہے وہ مشکلات سے اور تکالیف سے اور ہرڈل سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے، اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ برداشت اور صبر سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی سی سمری تھی اس پوئم کی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ بس یہ صرف ذہن میں یاد رکھے کہ یہ پوئم ایک نصیحت ہے اپنی ماں کا اپنے بیٹے کے لیے، جس طرح کے ٹائٹل سے واضح ہے کہ مدر ٹو سن۔ اب ہم اس پوئم کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں وہ کروں گا، ریڈنگ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح ریڈنگ اس کی کس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پیج نمبر 57 اوپن کریں، مدر ٹو سن، ٹھیک ہے۔ پہلے میں ریڈنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو غور سے سنیں۔ Well son, I will tell you, life for me hasn't been no crystal stair. It's had takes and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor, bare. But all the time I have been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometime going in the dark where there hasn't been no light. So why don't you turn back? Don't you sit down on the steps 'cause you find it's kinder hard. Don't you fall now, for I have still going honey. I have still climbing and life for me hasn't been no crystal stair۔ اس میں آپ کو شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، اس میں چند ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں۔ نمبر فرسٹ ہے ٹکس۔ ٹکس کہتے ہیں کیل کو، کیل جس میں ہم دیواروں پہ جو ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کیل کو کہتے ہیں ٹکس۔ پھر آپ آ جائیے سپلنٹرز۔ سپلنٹرز کہتے ہیں کسی نوکدار چیز کو جو آپ کو زخمی کرے، جس طرح سلاخ ہوتی ہے یا جو بھی نوکدار چیز ہو، وہ لکڑی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سپلنٹر۔ بیر کہتے ہیں ننگے پاؤں کو، جب آپ کے پاؤں پہ چپل نہ ہو یا شوز نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بیر فیٹس، ٹھیک ہے۔ پھر آپ آ جائے کائنڈر ہارڈ۔ کائنڈر ہارڈ یہ لفظ آپ کو تھوڑا ڈیفیکلٹ یا عجیب سا لگے گا کہ کائنڈر بھی آیا ہے، رقم بھی آیا ہے اور ہارڈ بھی آیا ہے، مشکل بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہے، ٹھیک ہے۔
جو کہ پوئٹری میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کائنڈر ہارٹ کا مطلب ہے بہت مشکل۔ میرے خیال میں آپ کو ابھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈیفیکلٹ ورڈز کیا ہے اور اس کی سمری کیا ہے۔ آئیے اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اسٹینزا بائی اسٹینزا۔ Well, son, I will tell you, life for me hasn't been no crystal stair. It's hard, takes an it and splintered and boards torn up and places with no carpet on the floor, bare. یہ ایک ماں چھوٹے سے بچے کو کہتی ہے کہ زندگی میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، اس میں بہت سے مشکلات آئیں گے آپ کو، بہت سے دشوار گزار راستے آئیں گے آپ کو جب آپ اپنے مقصد تک پہنچو گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان حالات سے آپ نے ڈرنا نہیں، آپ نے ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ But all the time I have been climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there hasn't been no light. اور پھر اپنے بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ بیٹا، میرے زندگی میں بہت سے ایسے سچویشن آئے ہیں جہاں پر تاریکی تھی، جہاں پر مشکل تھا کہ آپ آگے جاؤ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں رکی نہیں، میں ان تاریکی میں ان تکالیف میں یا ان تکالیف سے گھبرا کر میں پیچھے ہٹی نہیں، بلکہ میں آگے ہی جاتی رہی، اپنے مقصد کو اچیو کرتی رہی۔ So boy, don't you turn back. تو میرے بیٹے، آپ نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے بھی تکالیف سے، مشکلات سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ اپنے گول تک، اپنے مقصد تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہر کسی کی لائف کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، شاید آپ کی لائف کا مقصد ہو ایک اچھا سا ڈاکٹر بننا یا ایک اچھی سی جاب تلاش کرنا، اسی طرح ہر کسی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ان کو اچیو کرنے کے لیے طرح طرح کی مشکلات آئیں گے، لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے۔ Don't you sit down on the steps cause you find it's kinder hard. Don't you fall now, for I am still going honey. I am still climbing and life for me hasn't been no crystal stairs. اور بیٹے، آپ نے زندگی کی سیڑھیوں میں کے درمیان میں بیٹھ کے ہمت نہیں ہارنی، اور نہ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، بلکہ آپ نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ اور پھر کہتی ہے کہ for I am still going honey، کہ میں ابھی بھی، میرے بیٹے، میں ابھی بھی مشکلات سے گزر رہی ہوں، آپ کی پرورش کر رہی ہوں، آپ کو تعلیم دے رہی ہوں، میں ابھی بھی مشکلات سے گزر رہی ہوں، لیکن میں برداشت کر رہی ہوں۔ And life for me hasn't been no crystal stair. اور کہتی ہے پھر آخر میں اپنے بچے سے کہ میرے خیال میں زندگی میرے مطابق کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی کرسٹل سٹیئرز نہیں ہے۔ کرسٹل سٹیئرز وہ سیڑھیاں ہے جس پر آپ آسانی سے چڑھ سکتے ہو، جس طرح آپ کے کالج کی سیڑھیاں ہے یا آپ کے گھر کی سیڑھیاں ہے۔ تو زندگی اس طرح نہیں ہے، بلکہ زندگی بہت مشکل ہے، اور مشکلات پہ قابو پا کر انسان آگے ہی جا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے مشکلات سے گھبرا کر اپنے مقصد کو نہ چھوڑے، بلکہ اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھا ہمارا 9واں لیکچر۔ انشاءاللہ 10ویں لیکچر میں پھر میں کل حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔